السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، یہ لوگوں کو قرآن کی 2 آیتوں کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں حدیث کا ذکر ہے۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام سے منسوب حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھوائی، آپ ہمیں صرف اکیلا اونلی قرآن دے کے گئے ہیں۔ دوسرا عقلی دلیل، نبی کی حدیث صرف صحابی تک ہے، آگے صحابی جو بیان کر رہا ہے پھر تابعی سنتا ہے، پھر تبع تابعی، پھر اگلا راوی، پھر محدث، یعنی صحابی سے لے کے محدث تک 3 سے 4 لوگوں کا ذہن اور ان کے الفاظ نبی کے الفاظ میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی مکس ہو جاتے ہیں نبی کے الفاظ میں۔ پھر تو نبی کی حدیث تو نہ رہی نا۔ یہ ہماری دوسری دلیل ہے۔ لیکن بعض لوگ ضد کرتے ہیں، اچھا یہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ صرف قرآن کو تھامو، یہ قرآن میں بھی ہے، خود صحیح البخاری کے اندر بھی ہے جسے روایت پرست مانتے ہیں، اور شیعوں کی اصول کافی میں بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف قرآن، جو چیز قرآن سے ٹکرائے اس کو مت لو۔ اچھا، جو روایت پرست لوگ ہیں یہ 2 آیتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ دونوں آیتیں وہ بھی چلیں گی۔ دوستو، سورہ نساء کھولیں گے آپ 80 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں یہاں اطاعت کی بات ہو رہی ہے، تو جو قرآن کا منکر ہے نا، جو روایت پرست ہے نا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، دیکھو اطاعت کی بات ہو رہی ہے، حدیث مانو۔ او بھائی اطاعت کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کہاں سے آ گئی؟ کہے گا نہیں جی، حدیث کے بغیر اطاعت کس طرح ہوگی؟ اچھا، جو روایت پرست ہے چونکہ قرآن تو پڑھتا نہیں ہے، پورے دن صحیح بخاری پڑھتا رہتا ہے نا، تو وہ مار کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ ہمیشہ قرآن سے ہی مار کھاتا ہے۔ پوری آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہر آیت کا سیاق و سباق ہوتا ہے دوستو۔ آیت اصل میں جو خطاب ہے اللہ پاک کا شروع ہو رہا ہے 77 نمبر آیت سے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ بہت ایک لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ تک میں نے پہنچانی ہے وہ یہ کہ یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ اللہ پاک یا اس زمانے کے لوگوں سے جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے، یہاں سے خطاب شروع ہے۔ ان سے خطاب کرتے کرتے اللہ پاک فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھو کتنے چکری اور کتنے ہوشیار قسم کے لوگ ہیں جو روایت پرست ہیں، بیچ میں سے نا ایک ٹکڑا نکال کے بولیں گے دیکھا، جبکہ خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ پیچھے سے، وہ ساری بات غائب کر دیں گے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ پاک نے فرمایا نا نبی کی اطاعت کرو، وہ صحابہ کرام سے مخاطب اور زمانے کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا ہے۔ میں اور آپ، ابھی 2024 چل رہا ہے نا، ہم رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ رسول تو ہمارے سامنے ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہم لوگ کتاب اللہ کو تھامیں گے۔ اگر نبی علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہوتے نا تو ہم ان سے جا کے ڈائریکٹ، جس طرح صحابہ جا کے براہ راست ڈائریکٹ ان سے احکامات لیتے تھے نا، ہم بھی اس طرح لیتے۔ اچھا، نبی جو ہے نا، نبی علیہ السلام وہ بھی قرآن کو ہی فالو کرتے ہیں، جیسا کہ یہ آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اور اسی طرح وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام پہ وحی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ یہ اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس وحی سے قرآن ہی تو مراد ہے۔
وہی تو ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن. لیکن روایت پرستوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی. دوستو دوسری جو روایت پرست ہیں، یہ سورہ حشر کی جو 7 نمبر آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں. آپ نے روایت پرستوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب کہیں گے دیکھو، جو نبی علیہ السلام آپ کو دے دے جو بھی چیز وہ لے لو، ہاں، اور جس چیز سے روکے وہ رک جاؤ. تو اس سے حدیث مراد ہے. میں نے کہا نا، یہ لوگ زندگی میں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، پوری زندگی یہ حدیث ہی پڑھتے رہے. نبی علیہ السلام سے منسوب، نبی نے حدیث نہیں لگائی، حدیث نہیں لکھوائی نبی نے، آپ سے منسوب روایات. روایت پرست کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ 7 نمبر آیت ہے نا سورہ حشر کی. دوستو خطاب شروع ہو رہا ہے 2 نمبر آیت سے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. دیکھیں خطاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا. یہ خطاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر، اس آیت کے اندر جہاد کا بھی ذکر ہے. یہاں سے اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں. آپ ساری آیتیں اس کی دیکھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. دوستو یہ جہاد کے متعلق ہیں. آپ 6 نمبر آیت دیکھیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری. جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، یہ جہاد کے متعلق ہے، یہ جہاد کے متعلق ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ، یعنی نبی آپ کو جو بھی دے دے مال غنیمت میں سے لے لو، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. دیکھو کتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں عام عوام کو. ہم سے جب مکالمہ کرتے ہیں یہ روایت پرست قرآن کے منکر، کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے کہا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہاں، اللہ نے فرمایا کہ نبی جس چیز سے روکے رک جاؤ. یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کس چیز سے روکے؟ حدیث سے پتہ لگے گا جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہے. جبکہ آیت کس بارے میں؟ جہاد بارے میں، غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. دیکھو اس طرح عام عوام کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھوائی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، میرا چیلنج ہے سب کو، ثابت کرو نبی نے کوئی حدیث کی کتاب لکھوائی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی دین مکمل ہو گیا نا. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ آپ ثابت کر دیں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب تھی. تا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. آپ لوگ صرف گالی دے سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے. دلیل کا جواب دلیل سے دو، گالی سے نہیں. الیوم اکملت لکم، جب یہ آیت نازل ہوئی صرف اکیلے قرآن تھا اور کوئی روایت کی کتاب نہیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی. دوستو اسی طرح جب نبی کے الفاظ میں صحابی، تابعی، تبع تابعی، راوی، پھر محدث، 4-5 لوگوں کے الفاظ مکس ہو جائیں تو پھر وہ نبی کا کلام تو نہ ہوا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ سن لیں، ہے نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں نا مجھے. اب یہ میرا خطاب اگر ایک بندہ سنے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ تیسرا چوتھے کو بتائے، وہ چوتھا آ کے آپ سے بات کرے گا، تو کتنی چیزیں بھول جائے گا، کتنی چیزیں آگے پیچھے کر دے گا، کچھ کا کچھ بن جائے گا، ہے نا. دوستو کتاب اللہ کو تھامیے، یقین کیجئے آپ فلاح پائیں گے. ہمارا عقیدہ قرآن میں ہے اور قرآن ہی ہمارا عقیدہ ہے. اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے سے جو منسوب حدیثیں ہیں نا، اسے چھوڑنے کا شکوہ نہیں کریں گے. وہ قرآن کو محجور کرنے کا، قرآن کو چھوڑنے کا شکوہ کریں گے. کہیں گے یا اللہ میری امت نے، میری قوم یعنی میری امت، اس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. جس طرح آپ میں سے اکثریت 80% لوگ قرآن چھوڑے بیٹھے ہیں.
صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم ضعیف کذاب راویوں سے بری پڑی ہوئی ہیں. امام بخاری کا استاد تھا اسماعیل بن ابی ویس، وہ روایتیں گڑھتا تھا، اس کی 200 روایات ہیں صحیح بخاری میں. آپ اپنا دین جھوٹے کذاب راویوں سے لیتے ہو اور ہم اپنا دین قرآن سے لیتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو نہیں پتہ انہیں بھی چینل کا بتائیں. بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. قرآن زندہ باد.